مقام پیدائش پو خپلو بلا تو غالباً ایگزیکٹلی اتمت سن 47 سے مڈل امتحان پاس یس اور دو وجہ تو جنگ کے حالات کی وجہ سے اسکول بند ہو گئے تو مزید تعلیم حاصل بیا مینس وہاں تیاری بیست پا کہ کشمیر یا لداخ جہاں میرے والد صاحب بحثیت گرداور ملازم تھے وہاں جانے کا پروگرام بنا رہا تھا لیکن وہ بھی ممکن نہیں ہو سکا لہٰذا ایسے بیٹھے رہا تو سن 48 کے شروع میں غالباً میرے 2-3 دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے اسکردو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کیا میں بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہوں تو شوق تھا جوانی تھی اور کوئی کام نہیں تھا میں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں چنانچہ ہم وہاں سے اسکردو کی طرف روانہ ہوئے میرے ساتھ میرا اسکول کا ساتھی مرزا محمد حسین صاحب جو بعد میں اسسٹنٹ ہو کے انتقال کر گئے اسکردو میں اور ان کے ساتھی ایک غلام عباس صاحب تھے ان کا محلے کا اور میرے محلے کا خلیل ساتھی تھا میرا ہم تینوں فوج میں بھرتی ہونے کے لیے اسکردو روانہ ہوئے پتہ لگا کہ کشمرہ کے علاقے میں اس وقت کرنل مطاع الملک صاحب چترالی تشریف فرما ہیں ان کے ساتھ ان کا فوج بھی ہے تو ہم نے کہا چلو ان سے ملتے ہیں اور اپنا مدعا بیان کرتے ہیں وہاں چلے گئے وہاں اتفاق ہے ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ بھرتی ہونا چاہتے ہیں میں نے کہا یقیناً اسی لیے آیا ہوں اسکردو سے چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے اب آپ بیٹھے رہیے آپ کو فردر ہدایت ہم دے دیں گے ایک ہفتے کے بعد مجھے محمد حسین صاحب کو بلایا آیا کرنل صاحب کا انہوں نے ان سے کہا کہ آپ پڑھے لکھے اچھے لگتے ہیں چونکہ نورا سیکٹر سے ہمیں جنگ کے حالات کے کوئی تفصیل وصول نہیں ہو رہی ہے کوئی کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں تھا اس لیے پیدل کوئی سپاہی حالات لے کے آیا کرتا تھا وہ بھی صحیح نہیں ہوتا تھا لہٰذا انہوں نے ان کو فوری طور پر نوبرا جانے کے لیے کہا اور وہ چلے گئے نوبرا تاکہ وہاں کے حالات جو ہے وہاں کے جی سی اوز وغیرہ سے پتہ کر کے ان رائٹنگ ان تک پہنچا دیں لہٰذا وہ چلے گئے اور میں اور میرا ساتھی خلیل رہ گیا ہفتے 10 دن کے بعد کرنل صاحب نے پھر مجھے بلایا اور کہا کہ ابھی ہماری ایک پلٹن جا رہی ہے نوبرا کی طرف وہاں پریشر ہے تو کیا آپ جانا چاہیں گے میں نے کہا ضرور اسی لیے میں بھرتی ہوا ہوں لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ تیار ہو جائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی رات کے اندھیرے میں ہمارے پلٹن جو ہے یہاں سے روانہ ہونے والا ہے اب ساتھ چلے جائیں چنانچہ میں تیار ہوا اور رات کو تقریباً 12 بجے کے قریب حکم ملا چترال کے ایک سردار صاحب تھے گلہرن شاہ نام ان کا تھا ان کے ساتھ ہمیں روانہ کر دیا گیا تو ہم وہاں سے جب روانہ ہو گئے تو کھرپوچوں سے فائرنگ کی آواز آئی اور گولیوں کا آگے پیچھے پڑنے کی آواز بھی آ رہی تھی لہٰذا ہم اپنے اس ساتھی کی ہدایت کے مطابق چھپ چھپ کے نکل گئے ہم حسین آباد پہنچ گئے حسین آباد سے ہم پھر پیدل چلے گئے خپلو کی طرف روانہ ہو گئے پھر سفر کیا خپلو پہنچ گئے خپلو جب پہنچا تو سارے محلے والے جمع ہو گئے اور سب آ کے ہم سے ملاقات کی اور راجہ صاحب اسکردو جو اس وقت میجر قریشی صاحب تھے آفیسر کمانڈی پورے بلتستان کا کمان کرنے والے تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے انہوں نے راجہ فتح علی خان صاحب کو اس ایریے کا ایڈمنسٹریٹر بنایا تاکہ فوج کے لیے راشن کلی گھوڑا جو ان کا انتظام وہ ان کے ذمہ ڈال دیا تو ہم کوئی 8-10 آدمی کو کرت سے لے کر آگے محاذ تک ایک آدمی کو مقرر کیا تاکہ وہ جو راشن جمع شدہ ہے
ان کو انتظام کر کے آگے پہنچاتا رہے. لہٰذا میری ڈیوٹی کوس میں پڑ گئی. وہاں مجھے یاد ہے کہ بلتستان کے لوگوں نے جو کچھ بھی ان کے ساتھ جو ان کے پاس اویلیبل تھا راشن اسٹاف، کھانے پینے کا آٹا ہے، گھی ہے، پیاز ہے، آلو ہے، تمام کھانے پینے کی چیزوں کا انہوں نے انتظام کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے بڑے بڑے بلڈنگ جو ہے نا راشن سے پر ہو جاتا تھا، اس کو ہم پھر آگے کیرے سے وہ کوارٹر ماسٹر کورو بیچتا، کورو والے ڈگونی سے خپلو سے آگے کواس کو، یہ ان سب میں ایک ایک کوارٹر ماسٹر راجہ فتح اللہ خان نے وہاں پر اپوائنٹ کیا. تو یہ سارا راشن کا سلسلہ چلتا رہا. میں یہ کام کرتا رہا 2 مہینے تک. یہ کام ہونے کے بعد پھر وہ سلسلہ ماسٹر کون تھا جی اس میں؟ ایک تو کیرس میں ہمارے فاچو مرزا صاحب تھے خانسر کے. دوسرے میں ڈونے میں ہمارا ایک بھائی تھا چچرا غلام حیدر آپ کے والد. اور خپل میں کاچو الطاف مرحوم جو میرا اسٹوڈنٹ تھا اور میرا دوست بھائی بھی تھا. آگے کوس میں تھا. اور ایک جگہ پہ کاچو شجاعت صاحب کو بھی اپوائنٹ کیا تھا، وہ یاد نہیں پڑتا. آگے سکسا میں ٹھیکیدار غلام صاحب مخورفہ یہ تھا. اور آگے جا کے ہمارے چاچا غلام محمد صاحب اور شمیم بلتستانی صاحب جو شہر بلتستان مرحوم، یہ سارے کوارٹر ماسٹر رائے صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ راشن سارے کا وہاں پہنچانے کا انتظام کیا. یہ 2 مہینے سلسلہ رہا. اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا. راشن کہاں پہنچا تھا یہ؟ راشن آ گیا ترتک اور چلوں کا وہاں تک پہنچا دیا تھا. جی اس میں سب سے سبزیاں، خشک سبزیاں، خوبانیاں، جو کچھ بھی کھانے کی چیزیں تھیں وہ لوگ پیک کر کے ہمارے پاس لے آتے تھے. عوام جمع کرتا تھا. جی یہ سلسلہ 2 مہینے میں نے کام، ہم سب نے کام کیا. اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا. وہ لڑنے کے لیے فوجیاں کہاں سے؟ پاکستانی فوج تھا یا نہیں پاکستانی فوج نہیں تھا. پہلے یہ چترالی سے پہلے گلگت کے کچھ تھے اور لوکل رضاکار جوان تھے بلتستان کے. کوئی یونیفارم کوئی کچھ بھی نہیں تھا، نہ تنخواہ وغیرہ کا سسٹم تھا. صرف اپنے جو کپڑے پہن کے چلے جاتے تھے. اور یہ صرف عام ایمونیشن جو ہے نا آرمی نے ہمیں مہیا کیا، حسب ضرورت ہم اس کو استعمال کرتے رہے وہاں پہ. اچھا جو تو دینا پھر پاکستانی فوج موفن پر جو ہاں اس کے بعد جب میں بھرتی ہوا، ہم تو گئے تھے وہاں پر چلوں کا تک ہم پہنچ گئے. وہاں سے ہم نے دریا کو پار کرنا تھا. اس کے لیے خپلو کے جو ہے زخمان یہ بھی ہمارے ساتھ تھے. بہت خطرناک دریا تھا، بہت ہی جوش بھی تھا، بہت خطرناک. بہرحال فوج کے حکم پہ انہوں نے وہاں سے زخ چلایا. بہت مشکل سے دوسرے پار پہنچا. اللہ کر کے ان کی جان چھوٹی. ذرا اور تھوڑا سا آگے جاتا تو یہ غرق ہو چکا ہوتا. تو پھر وہ جو صوبیدار تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ فوج کو روانہ کرنا مناسب نہیں ہے. لہٰذا ان کو اشارہ کیا کہ آپ واپس آئیں، وہاں سے اس طرف آئیں تاکہ ہم ساتھ چلے جائیں. تو پھر انہوں نے وہاں سے زخ چلایا، خیریت سے آیا. پھر آگے فرانو کے ذریعے ہم جا کے ترتک چلے گئے. ترتک میں بہت بڑا میدان تھا. اس پہ تمام لوگوں نے اپنا راشن لے کے، وہاں پر پورا کھلا میدان تھا، اس پہ پڑاوا لگا دیا. اور وہاں پر پھر میں نے کوارٹر ماسٹر کا کام ان کے حکم کے مطابق کیا. جو راشن تھا اس کا ایک اسکیل بنایا ہوا تھا فوجی کی طرف سے. تو جو بھی آئٹم وہاں پر اویلیبل تھا اس کو مناسب مقدار میں ہم نے فی پرسن وہ کر کے ہم ان کو دیتے تھے اور وہ لے کے چلے جاتے تھے. اور جس کا راشن جس کے علاقے کا ختم ہوتا تھا تو ہمارے پاس رپورٹ دیتا تھا جی ہمارے پاس راشن ختم ہو گیا، ہمیں اجازت دے دیں. ان کو ہم راشن دے کے واپس جاتے تھے. جن کا راشن اور ایشو ہونا تھا ان کو روکتے تھے. تو اس طرح سے آخر تک ہم نے کام کیا. فائنلی وہاں سے اسکردو سے پیغام ملا کہ اسکردو چھاؤنی فتح ہو چکا ہے، چترالیوں کو واپس کیا جا رہا ہے. لہٰذا صوبیدار گل ہورن شاہ ان کا نام تھا،
ان کے ساتھ 30 نفر تھی، تو انہوں نے حکم دیا اسکردو سے ان کو واپس کر دیں، اور مجھے حکم ملا کہ آپ خپلو تک ان کے ٹرانسپورٹ اور کلی کا انتظام کریں اور اس کے بعد پھر آپ چلے جائیں۔ لہٰذا میں خپلو تک آیا، ان کو خپلو سے اسکردو روانہ کیا اور میں پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ یہ شاید 48 تھا غالباً، 48 سال ہے۔ یہ کیا ہے مہینہ؟ یہ سردیوں کا مہینہ تھا۔ جب ہم گئے تو گرمیاں تھی، اس کے بعد جو راشن کیا جو کوارٹر ماسٹر مقرر کیا تو وہ سردیوں کے دن تھے، جنوری فروری کا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ اس کے بعد پھر میں واپس آیا اور پھر میں دوبارہ واپس نہیں جا سکا۔ تو کوئی انٹرسٹنگ کوئی واقعہ کوئی اسی دوران؟ اس دوران کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا، بس سمپلی یہ راشن ہم اپنے پاس لیتے تھے، رجسٹر میں درج کرتے تھے، اور جب ان کو روانہ کرتے تھے وہ بھی ریکارڈ ہم اپنے پاس رکھتے رہتے تھے۔ لوگوں کا جوش و خروش، وہ جوش و خروش، ان کو بالکل کلی کا ہو تو تیار ہے، گھوڑا تیار ہے، راشن تیار ہے، جو بھی اویلیبل ہے۔ کسی نے کبھی کسی قسم کا آبجیکشن نہیں کیا، نہ کوئی فریاد کیا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، بڑے جوش و خروش سے لوگوں نے کام کیا۔ لڑائی انڈین کے ساتھ ہوتا تھا یا برٹش آرمی؟ جی لڑائی کس کے ساتھ ہوتا تھا جی اس وقت؟ لڑائی انڈین کے ساتھ اپنے زیادہ تر ہمارے فوجی جتنے رضاکار تھے، گلگت تھے اور چترالی تھے اور بلتستان کے جو جتنے بھی تھے نا جوان، وہ سب وہاں پر لڑ رہے تھے۔ ہمارے کہ فاچو فدا حسین ہوتے تھے، یہ بھی انڈین آرمی میں پہلے ملازمت کر چکا تھا، بعد میں پھر ہمارے ساتھ رہے کوارٹر۔ پھر اس کو یہ بڑے آگے جو محاذ ہے نا، ہماری واپسی کے بعد ان کو کوارٹر ماسٹر پکا مقرر کیا تھا نوبرا میں۔ اس کے بعد وہاں سے وہ پھر فوج سے آ کے ریٹائر ہو گئے۔ جی تو یہ ہے۔ اس کے بعد میں چونکہ اب وہاں سے فارغ ہو گیا اور میں نے پھر یہاں پر ایئرپورٹ پہ نوکری کر لی سول سپلائی میں۔ اس وقت شروع میں فلائٹیں آنی شروع ہو گئی تھی، وہاں پر کوئی بندہ نہیں تھا، تو ایک اسسٹنٹ سپلائی آفیسر وزیر فیض محمد نامی پہلے مجھ سے پہلے 1 مہینہ پہلے ایئرپورٹ پر آئے تھے۔ ان کو رہنے کے لیے ایک ٹینٹ دیا تھا اور کوئی سامان اویلیبل نہیں تھا۔ کرنل متاع الملک نے یہاں تھک سے کوئی تاثرات پچھی ہو جو کرنل متاع الملک اس وقت ہم تو بالکل سمپل ایک مڈل پاس آدمی تھا، تو زیادہ ان سے کوئی ڈسکشن والی کوئی بات تو نہیں تھی۔ صرف انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ آئے ہیں تو بہت اچھا کیا، تو آپ تشریف رکھیں اور 1 ہفتہ 10 دن رہنے کے بعد پھر مجھے بلایا، کہا کہ آپ تیار ہو جائیں۔ آپ کو وہ ایک صوبیدار صاحب آئے اور انہوں نے ایک رائفل اور 2 بنڈولے دیا کہ بس یہ گلے میں ڈال دو، پھر ہم صبح روانہ ہو گئے۔ اچھا جی اور یہ پدم پارٹی جو پدم کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ پدم والوں نے کیمپ کہاں لگایا تھا یہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے۔ بہرحال وہ وہاں پر معصور رہے۔ ان کے ساتھ ایک صوبیدار محمد صاحب تھے کوارڈو کے، وہ بڑے ڈٹ کے انہوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالا، تو آخر کار باعزت طریقے سے وہاں سے وہ فارغ ہو کے یہاں آ گیا۔ یہ امین صاحب بھی ہیں نا، سوندوس امین صاحب امین بھی ہے، بالکل یہ سارے اس میں شامل تھے۔ متاع الملک کس نیچے چھاونی میں رہتا تھا جی اس وقت؟ نہیں اوپر تو چھاونی کوئی تھی نہیں۔ اچھا وہ بہت بڑا ایک چنار کا درخت تھا، اس کے نیچے کوئی ٹین وین لگے ہوئے تھے، اور جو لوگوں کے کوئی کمرے میں ملے جن کو، وہ گرمی کوئی دن تھے، کوئی سردی تھی نہیں، عین گرمی کا موسم تھا، اور دریا جوبن پہ تھا۔ جی تو ان سے اور کوئی مطلب زیادہ بات چیت کرنے کا کوئی محل نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بس اللہ حافظ، آپ محمد حسین پہلے جا چکا ہے ریٹائر آپ ان کے مل کر دونوں مل کر وہاں سے جو بھی حالات ہوتا ہے وہ ہمیں لکھ کر بھجوا دیا کریں۔ تو بس میں نے کوارٹر ماسٹر کے کام بھی کہا، جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو راشن میں بانٹتا رہا۔ اس کے بعد شاید وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا اور کوئی اور الٹرنیٹ انتظام کیا ہوگا، اس لیے ہمیں کہا کہ ابھی آپ لوگ فارغ ہیں۔ تو میں آیا چترالیوں تک کے ساتھ خپلو انتظام کے لیے،
ان کو روانہ کر کے پھر میں قبل میں بیٹھ گیا، میں کو روانہ کر دیا. پھر آپ سول سپلائی میں آ گیا؟ میں سول سپلائی میں آ گیا. سول سپلائی میں آ گیا تو صرف ڈکوٹے جہاز آتے تھے 28 سیٹر، اور یہ جب موسم صاف ہوتا تھا میکسیمم 8-10 فلائٹیں کرتے تھے. اچھا، جی دن میں؟ ہاں دن میں، بلکہ میکسیمم مجھے یاد ہے 12 فلائٹیں ہوا کرتی تھیں. اور اس لیے کہ ایئرپورٹ پنڈی میں شہر میں اور کسی جگہ چھوٹا ایئرپورٹ نہیں تھا جہاں یہ جا سکیں، تو یہ ایئرپورٹ پہ ہی انتظار کرتے تھے. جب موسم صاف ہوتا تھا تو میکسیمم فلائٹیں جو ہے نا اس کردو کی طرف. تو راشن دکانداروں کا سامان بھی ابتدا میں یہ فلائٹیں آتی تھیں پشاور سے، اور پائلٹ تھے سارے پولش اور انگلش، اور صرف کو پائلٹ اور ریڈیو افسر ہوتا تھا یہ پاکستانی. باقی عرصے تک جو ہے نا کوئی پاکستانی پائلٹ تیار نہیں ہو سکا. تو انہیں انگریزوں کے ساتھ اس وقت گلگت کردو روڈ کا وجود نہیں تھا. کہاں تھا، اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا. تو سارے دکانداروں کا سامان بھی سب تمام، نہ صرف نہ ان کا، آرمی کے پاس بھی غالباً شاید ٹرانسپورٹ جہاز کافی نہیں تھا. ایک جہاز تھا برسٹل فریٹر ایک جہاز تھا جس کا جو اپنا کبھی بڑی بڑی مشینیں جو ہے نا ٹریکٹر وغیرہ جو ان کے دروازہ کھلا تھا اس پر ریمپ لگتا تھا، اس پہ ہیوی سامان مشینری وغیرہ وہاں سے آنا شروع ہو گیا تھا. گاڑیاں، ٹرک، فوجی سامان، ہسپتال کا سامان، گورنمنٹ کے تمام ڈپارٹمنٹس کا جو ریکوائرمنٹ تھی وہ سب اسی ڈکوٹے میں آتا تھا. اس میں دروازہ بھی بہت کھلا تھا لیکن وزن زیادہ نہیں اٹھا سکتا تھا. تو دکانداروں کا سامان بھی وہی آتا تھا پشاور سے، وہاں سے تول کر اس کے حساب سے بالکل جی، وہاں سے بک کر کے بھیج دیتے تھے. یہاں پھر اور کوئی ٹرانسپورٹ کا انتظام تھا نہیں. یہاں پر لوگوں کے پاس اسی وقت کے مطابق ٹرانسپورٹیشن کے لیے خچر، گدے اور گھوڑے ہوتے تھے. تو یہی یہاں سے ایئرپورٹ سے تمام سامان ڈلائی کر کے شہر میں پہنچا دیتے تھے. تو اس وقت بھی انٹرسٹنگ واقعہ بہت تھا نا کہ وہ دکاندار وہ خود کو ادھر آگے تولتا نہیں تھا نا باقی سامان. تو یہ وہ 20 کلو الاؤ کرتے تھے جہاز میں. تو ضروریات تو بہت تھی، اس لیے کیا کرتے تھے لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک عدد کوٹ، تو ایک عدد کی جگہ وہ 4 کوٹ پہنتے تھے. ایک کوٹ اور دوسرا اس سے بڑا، تیسرا اس سے بڑا، اور چوتھا جو ہے نا اور کوٹ. ان تمام جیبوں میں سامان بھرتے تھے جتنے ہیوی سامان ہوتا تھا، مثلاً لوہے کی چیزیں، یہ تالے والے وغیرہ، جو جتنے بھی ہیوی چیز ہے نا وہ سامان میں تو نہیں جا سکتا تھا. بالکل تیشے وغیرہ. اور ایک ادر کمبل کی ضرورت تھی تو کو 4-5 تھان کپڑے اس پہ ڈالتے تھے، وہ ان کی طرف سے ایک کمبل ہو گیا. ایک ہلکا چھڑی تو اتنا موٹا سریے کا وہ ڈنڈا لیتا تھا 1500 کلو کا. ٹھیک ہے جی. تو تمام جیب میں ٹافی، مٹھائی، چھوٹی موٹی چیزیں ساتھ ڈال کے نا وہ مشکل سے، چونکہ وہ ان کا وزن تو ہوتا نہیں تھا باڈی، تو اس لیے خوب جیبیں بھر کے آتا تھا. اور اس کردوں میں جب جہاز سے اترتے تھے تو تھک کے چور ہو جاتے تھے، آ کے ایسے لیٹ جاتا تھا، الحمدللہ کر کے لیٹ جاتا تھا کسی جگہ. پھر وہ جو ساتھ ہوتا تھا اس کے جیب سے جو بھی چیزیں ہیں نا تقریباً 20-30 کلو باہر نکال کے لے جاتے. انہی پہ گزارا کرتے تھے یہ لوگ. اچھا، تو ایک آپ کو بتاؤں کہ 21 نومبر کو میں نے رپورٹ کی. 21 نومبر کے بعد 6 جنوری کو برف پڑی ہوئی تھی، 6 انچ برف پڑی ہوئی تھی. ہمارا سیکٹر چیف پائلٹ 1948-49 تھا نا، 49 اب 50 سمجھے، کیونکہ 50 میں 21 نومبر کو آ گیا 49. تو 6 جنوری کو برف پہ ایک جہاز لینڈ کر گیا ڈکوٹا. اچھا، برف پہ، نہ کوئی نشان تھی کہ کہاں پر رن وے ہے.
ایسا لگتا تھا جیسے کہ لٹھا بچھا ہوا ہے تو تمام دنیا میں ہے. لیکن وہ کپتان جو ہے نا وہ برٹشر تھا, بڑا تجربہ کار تھا. اس نے جیسے اپنا وہ روٹ تھا نا, جس رخ پہ تھا اسے لا کے اس نے لینڈ کر دیا, اور بڑے خوش باہر نکلا اور آرام سے پھر ٹیک آف کر کے چلا گیا. اس کے بعد اتنی برف پڑی, 2.5 فٹ 3 فٹ برف پڑی میرے سامنے, اور اس کی صفائی کا کیا انتظام تھا. جن پولیس والے تمام گاؤں سے لوگوں کو اکٹھے کرتے تھے, بیلچہ لے کے آتے تھے, بیلچے سے برف اٹھا کے باہر پھینکتے تھے. 10-15 دن کے بعد مشکل سے کلیئر ہوتا تھا, رات کو پھر 2 فٹ برف پڑی. یہ سسٹم جاری رہا, اور 17 مئی کو پہلا جہاز آیا. کتنا عرصہ ہوا؟ جنوری فروری 5-6 مہینہ نا. جنوری فروری مارچ اپریل مئی, 17 مئی کو جہاز آیا. 4.5 مہینے کے بعد فلائٹ. اس وقت تک کوئی جہاز نہیں, بس کوئی کچھ بھی نہیں, ختم. سمجھ لیجیے 1950 میں. 1950 میں. ہاں یہ تھا. پھر ایک عجیب حالت یہ بنی تھی کہ وین سکیل ہمارے پاس نہیں تھا. ایک طرف تو کہتے تھے جہاز میں زیادہ وزن رکھیں تو یہ نیچے آ سکتا ہے. تو ہم لوگ نئے لوگ تھے. ہم نے کہا کہ آپ کیسے وزن کا اندازہ لگائیں, ہمارے پاس کوئی بھی سامان نہیں ہے. تو لکھ کے مشکل سے ایک وہ منڈی والا ایک ہوتا ہے نا, یہ 3 ڈنڈے والا, یہ بھیجا ہمارے پاس. تو اس پہ پیسنجر ہم لٹکاتے تھے. لیڈی ہو, افسر ہو, عالم ہو, بیمار ہو, کوئی بھی ہو, کسی کی کوئی بخشش نہیں. سب کو زنجیر سے پکڑنا اور ایسے بیٹھے رہنا. اور دوسرے پرڑے میں اس کو 2 لوہے کے ویٹ تھے, اور باقی ٹکڑے ہم نے بنائے ہوئے تھے. اس میں ایسے کبھی پیسنجر نیچے, بٹا اوپر ہے, کبھی پیسنجر. یہ حقیقت ہے. یہ شاید صرف مجھے یاد ہے, اور کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ یاد ہوگا. مشکل سے پھر پراپر وہیں سے کہ لگیا تھا. ہم لوگوں کی جان چھوٹی ہے. خواتین بھی, افسر بھی, بدنے بھی نا, جو بھی تھے وہ اس کو وزن کیے بغیر. اس لیے کہ ہمیں بڑا خطرہ تھا کہ اوور ویٹ ہوتا جو پھر خطرہ ہے. یہ ہوتا تھا. پھر پی آئی, پھر اس پھر پی آئی سے پہلے ایک جہاز بھی کریش ہو گئے 2. ایک تو وہ برسٹل فریٹر کا کریش ہو گیا فوجی. بڑی آندھی آئی ہوئی تھی اور آدھے رن وے تک نظر نہیں آ رہا تھا, اور اس کا رخ یہاں سے مچھی کی طرف تھا. اس کے لینڈنگ جو ہے, تو پیچھے سے آندھی کا بھی بہت پریشر تھا. تو آگے آ گیا, اور آگے جا کے ایک درخت کا جڑ پڑا ہوا تھا. تو ایک دایاں ویل نے اس کے ساتھ ٹکرا گیا, اور ہمارے سامنے ایک بڑی خطرناک آواز آئی, اور اس کے بعد جہاز اوپر اٹھا اور نیچے دھڑام سے نیچے گرا. تو سب دنیا بھاگ کے چلی گئی کہ آگ نہ لگ گئی ہو. اللہ کے فضل سے وہ بچ گیا. ایئر فورس کا کپتان تھا, کیپٹن ضمیر اس کا نام تھا. وہ بیچارہ بالکل مایوس نظر آتا تھا, لیکن اس میں پیسنجر نہیں تھے. اس میں FSD کا راشن کا لوڈ تھا, آٹے کی بوریاں تھیں. 1950 کے بعد تھا. 1950 کے بعد کی بات ہے. 50 اور 54 کے درمیان, شاید 52 غالباً ہوگا, 51-52 شروع میں یہ بات ہوا تھا. اس کے بعد ایک ڈکوٹا جو ہے وہ یہاں سے ٹیک آف کر گیا تھا, اور راستے سے یہ ہو تو کہ مقام سے جہاز کے ایک انجن جو ہے وہ غالباً بیٹھ گیا. تو کپتان نے کوشش کی یہاں پر واپس لانے کی, لیکن یہاں تک نہیں پہنچا. دریا کے کنارے کریش لینڈ کر گیا. اس میں پیسنجر بھی تھے اور فوجی بھی تھے, اور یہ زیارت پہ جانے والے لوگ تھے. وہ وہاں سے دریا کے کنارے کریش لینڈ کر گیا. اللہ کے فضل سے آگ بھی نہیں لگی, اور کپتان اور پیسنجر سارے محفوظ ہو گئے. ٹھیک. اس کے بعد ایک اور فوکر, پھر وہی جہاز تھا جو ابھی کچورا میں جو اس کا ڈھانچہ ہے ابھی. ہاں وہی ہے. وہ کرنل وہ سن 54 میں گرا تھا. اچھا. پھر بریگیڈیئر اسلم صاحب نے اس کو خریدا غالباً 150 روپے میں,
اور پھر ایئر لائن والے ان کو پیمنٹ کر کے تمام اس کو وہ بریگیڈیئر صاحب تھے نا کمان، تو فوجیوں کو بھی لگا کے کوئی ٹریکٹر لگا کے کھینچ کے گو کچورا شنگریلا میں ابھی اس وقت پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی خپلو میں تا مطلب کوئی میجر آیا تھا جی راجہ دون مقرر بھی اللہ کوئی میجر تھا؟ ہاں میجر قریشی. میجر قریشی اس وقت وہ ایریا کمانڈر کہلاتے تھے. ٹھیک ہے نا. ہاں اور کوئی سینئر افسر نہیں تھا اس سے اوپر. تو وہ ہولی سولی انچارج وہی تھا جس نے راجہ فتح اللہ خان کو ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا تھا. تو اس طرح سے وہ سلسلہ جو میں نے آپ کو بیان کیا یہ کیا. جی جی. اس کے علاوہ اور بھی کریش ہوئے. ایک کیپٹن عطا اللہ صاحب تھے ڈکوٹے پہ، وہ آئے، موسم بہت خراب تھا تو ہمارے پاس پیسنجر بھی تھے، سامان بھی تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں کوئی سامان اٹھا کے نہیں لے، بہت حالات خراب ہیں تو میں رسک نہیں لیتا. تو ہم نے کہا کہ یہ میل بیگ جو ہے وہ تو لے جاؤ، اس کی پرائرٹی ہے. تو اس نے اس کو ٹھڈا لگا کہ باہر پھینک دیا کہ اگلا کوئی میل ویل میں نہیں جاتا. پھر وہ چلا گیا. بدقسمتی سے بس وہ راستے میں آندھی کی وجہ سے مری یا کسی درخت سے ٹکرا کے پھر وہ کریش ہو گیا. ایک اور فوکر نیا فوکر آیا ہوا تھا. یہ اس وقت یہ روٹ پہ نہیں آ رہا تھا، ادھر سے شاید انڈیا کے سرحد سے قریب شاید کسی جگہ سے آ رہے تھے. وہاں بھی اسے شاید کوئی اپنا پہاڑ کی بلندی کا اندازہ شاید نہیں ہوا. اس کا ٹیل سنا ہے، جو ہم نے اس کا ٹیل جو ہے نا وہ کہیں پہاڑ سے ٹکرایا تو وہ جہاز ایسا ہے لینڈ کر گیا. سو پائلٹ زندہ تھے. بعد میں سردی کی وجہ سے، چونکہ گرمی کا موسم تھا اور ٹھنڈی یونیفارم تھے، تو وہ بیچارے کہا جاتا تھا کہ کچھ وہ جہاز سے نکل کے کچھ قدم برا پہ چلے، اس کے بعد نہ اوپر سے ہیلی نظر آئے نہ کوئی نظر، تو وہیں پر ختم ہو گئے. بعد میں ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ لے کے گئے. کس جگہ پر ہوا تھا؟ یہ یہاں پر یہ جو یہ چندہ کی طرف جو سائڈ کی ہے نا، اس طرف کشمیر کی طرف. ایک پہلے اڑا، دوسرا اس کے بعد اڑا. جو دوسرا اڑا وہ پھر اس کا کو کہیں سے کہا کہ میں فلاں جگہ پہنچ گیا. اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گیا. آج تک وہ لاپتہ ہے. پورے پیسنجر کے ساتھ غائب ہو گئے. اچھا. اتنے سے سارے کریش ہو گئے یہاں پر. پھر آپ ادھر اسکردو یہاں ایئرپورٹ پر نے یہاں گھر بر بنایا تو وہ اس کے بعد وہاں پر اکوموڈیشن تو تھی نہیں. پھر میں یہاں گاؤں میں آیا، گمبا منگر گاؤں میں. یہاں آ کے ایک آدمی کے گھر پہ رہا. تو بعد میں اس نے مجھے تھوڑی سی لینڈ دی. کس سن میں تھا؟ سن تقریباً سن 60 یا 62. سن 62، چونکہ تقریباً 60-65 شاید. تو کافی عرصہ پڑا رہا. اس کے بعد بس خیال کیا کہ چلو اس کو بناتے ہیں. تو چھوٹا سا ایک مکان بنایا یہاں پر. وہ میں نے 65 میں مکمل کی. پرانے چونکہ سیمنٹ سریا تو اویلیبل نہیں ہوتا تھا، تو جو لوکل جس طرح سے کچا مکان بنایا جاتا ہے وہ مکان میں نے بنا دیا. وہ اس وقت بھی موجود ہے. اور اس کے بعد سن 93 میں ریٹائر ہوا. میرا بیٹا آرمی میں سلیکٹ ہوا. تو اس وقت یہ جو موجود مکان ہے وہ 93 میں نے بنایا. تو یہ جگہ آپ نے بعد میں جی یہ تو بس گورنمنٹ کی طرف سے الاٹ کیا تھا اور الرٹ کیا تھا نوتوڑ کے لیے. بعد میں اس کو آباد کرنے پر انہوں نے انتقال کر کے دے دیا. جی 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 جی. تو وہ لوگ ریونیو والے خود آئے ادھر؟ ریونیو والے انتقال کرنے کے لیے وہ انتقال اب تو بالکل ملکیت کے ساتھ بالکل انتقال ہو گیا. سارا کمپلیٹ میرے ملکیت میں آ گئی یہ مال. یہ ہے. تو آپ نے اتنا زیادہ مانگا تھا، انہوں نے خود کر لیا آپ کے نام؟ یہ بس کیا کہوں گی. وہ میری زمین تھی تو اس کے شاملات میں یہ بھی شامل ہو گیا. تو انتقال اس وقت مشکل نہیں تھا. ابھی بین لگ گیا نا، ابھی تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا.
تو اس وقت تحصیلدار یا نائب ہاں نہیں نائبدار اور تحصیلدار پرانے زمانے کے وہ کمپیٹنٹ تھا وہ کر دیا جی. پھر آپ نے یہ پھل فروٹ وغیرہ ہاں یہ باغبانی کا مجھے بہت شوق تھا. تو شروع میں کچھ نہیں تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے میرے خپول ایریا والے یہ نوتوڑ میں بڑے دلچسپی لیتے ہیں. وہ آج تک پھر کرنا پڑا، پھر سوچ بھی جو ہے چینج ہو گیا. تو یہ نظر آتا ہے آپ کو یہ پھل فروٹ جو بھی ہے یہ میں اپنے ہاتھوں کا لگا ہوا ہے. اس میں چونکہ میں ایک وقت میں معرفی فاؤنڈیشن کا ایڈوائزر رہا. ہاں ایڈوائزر رہا 85 میں. 85 سے 15 سال میں نے معرفی کے ساتھ کام کیا. اور جتنے بھی یہ اسٹوڈنٹس ہیں میں نے ان کو ایئرپورٹ پہ میں اسٹیشن مینیجر تھا. ایک دفعہ ان کی فلائٹ ڈیلے ہو گئی یہاں سے پنڈی جانے کے لیے. تو وہ بڑے پریشان تھے. 14 ممبر کا ایک ٹیم تھی. تو ان کی فلائٹ اگر ڈسٹرب ہوتی تو ان کے بڑا مطلب ان کو مسئلہ پیش آنا تھا. ایک تو یہ 14 سیٹیں اور کسی فلائٹ پہ ملنا مشکل تھا. دوسرا ان کا وقت ضائع ہو رہا تھا، بڑے مصروف ترین لوگ تھے. تو اس لیے تو بہرحال میں نے پھر کپتان کو SSB سیٹ پہ بتایا کہ مہربانی کر کے آپ کوشش کریں، ممکن ہو تو کہ یہ ٹیم جو ہے نا کویت سے ہمیشہ ادھر آتا ہے PI سے اور جاتے بھی اسی سے ہیں. اگر یہاں تکلیف ہوئی یہ نہیں آ سکے تو شاید آئندہ ان کے ٹریول جو ہے نا وہ ختم ہو جائے تو بلوچستان کا بھی نقصان ہوگا. تو معرفی فاؤنڈیشن آئیڈیو یہاں اچھی میں سوچ یہاں سے یہ اصل میں کویت میں ہمارے شیخ حسن صاحب مہدی آباد والے وہ ہمیشہ جاتے تھے مشرق وسطیٰ میں. تو ہر ملک میں ان کی رضائی تھی. ان سے بات چیت کر کے پیسے ویسے لے کے یہاں پر غریب غربا میں فلاحی کام کرتے تھے. تو اس کے ساتھ ان کے گھروں میں ان کی ملازمین بھی بلوچستان کے کافی گئے ہوئے تھے. اس لیے وہ یہاں پر وزٹ کیا. انہوں نے وزٹ کیا تو اتفاق سے اس دن وہ فلائٹ میں پھنس گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ادھر تشریف رکھیں میرے پاس. میں کپتان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر پاسبل ہے، اگر ذرا بھی ہے تو انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. تو انہوں نے آ کے میرے پاس تشریف رکھی. میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے ایگری کیا. جہاز آ گیا. میں نے ان سے جب کہا جہاز کی خوشخبری دی تو بہت خوش ہوئے. اسی ٹائم پہ مجھے یاد آیا کہ کوئی ان سے میں باتیں کروں، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ان کی کوئی گپ شپ نہیں ہوتی تھی. تو ہمارے یہاں ایک شیخ صاحبان ہیں ان کے ساتھ کام کرتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار اگر آپ کچھ یہاں پر ہمارے قوم کے ساتھ کام کرنا چاہیں تو آپ 2-3 چیزیں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا، اس سے ہمارا فائدہ ہوگا. اس وقت اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا ہے. میں نے کہا کہ ایک تو ہمارے اسٹوڈنٹس بہت ذہین ہیں اور غربت کی وجہ سے کوئی آدمی یہاں سے جانے کو افورڈ نہیں کر سکتے. کچھ لوگ گئے ہیں اپنے طور سے، وہ انہوں نے ہوٹلوں میں کام کیا، رات کو دن کو پڑھا، دن کو کام کیا رات کو پڑھا، تو اچھے پوسٹوں پہ ہیں، اس وقت بھی موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ بڑے ذہین ہمارے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ ایسا کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہاں کسی ہاسٹل میں پڑھائیں تاکہ ہماری غربت جو ہے نا یہ ختم ہو جائے. ہماری جو ہے نا معاشی صورت ہے، معاشی حالت جو ہے بدل جائے تو ہمارا قائب بدل جائے گا. سب تعلیم یافتہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے نا یہ حالت نہیں رہے گی جو اس وقت موجود ہے. تو وہ نمبر 1. نمبر 2، اگر کوئی لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کوئی ٹیکنیکل اسکول کھولیں تاکہ وہ بھی ہماری معیشت میں ہیلپ کرے اور ہماری معیشت ٹھیک ہو تو بالکل سب چیز ٹھیک ہو جاتا ہے. نمبر 3، ہماری خواتین بالکل ڈل بیٹھی رہتی ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ بیل بکریوں کو کوئی تھوڑا سا گھاس بات دیا، برتن صاف کیا، کوئی جھاڑو ماڑو دیا، ختم ہو گیا. باقی جو سربراہ ہے نا اس کی کمائی کھا پی کے برابر کیا. تو کہا ہم اوپر جا ہی نہیں سکتے معیشت خراب ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا آپ نے بہت خوبصورت بہترین مشورہ دیا، آج تک کسی نے ہمیں یہ مشورہ نہیں دیا تھا. میں اس مشورے سے بہت خوش ہوں اور انشاءاللہ میں اس پر کام کروں گا. میں نے کہا ڈیفینیٹلی کریں گے. تو پھر نیکسٹ سال جب یہ آئے تو آتے ہی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اپنے وعدہ یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل یاد ہے. پھر وہ کس سال میں تھا؟
85 تب بدل 86 84 شاید ایگزیکٹلی مجھے یعنی میرے پاس پیپر ہے ان میں ہے یاد نہیں ہے ابھی مجھے. تو انہوں نے ایگری کیا, ایگری صرف نہیں کیا, یہ کراچی جا کے انہوں نے محمدیہ ٹرسٹ کا جو ان کا جو ایک انجمن ہے محمدیہ ٹرسٹ, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ مسٹر جعفر اسٹیشن مینیجر نے ہمیں ایک مشورہ دیا ہے, مجھے یہ بہت پسند آیا, میں اس لائن پہ کام کروں گا, آپ معرفی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ ادھر پر رجسٹر کرائیں قانونی, اور اس میں وکیلوں سے مل کر یہ سارا بنائیں. نمبر ایک سب سے زیادہ یہ ہے کہ میں 100 اسٹوڈنٹ لے جاؤں گا یہاں سے, 100 اسٹوڈنٹ میٹرک پاس. تو وہ جو ہمارے ٹیم ہے وہاں پر ٹرسٹی بنا نہیں تھا, بننے والے تھے وہ لوگ 5 6 7 پڑھے لکھے لوگ تھے, بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ. تو انہوں نے اسحاق صاحب کو مینیجنگ ٹرسٹی بنایا. اسحاق صاحب نے مجھے فون کیا کہ جعفر بھائی کہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے ان سے بات کی تھی تو وہ ایگری کر گئے ہیں, اب ہم سب سے زیادہ ایجوکیشن کی طرف توجہ دے رہے ہیں, آپ ایسا کریں ہمارے جتنے ایجوکیشن کے یہاں پر آفیسرس ہیں, مطلب ڈی ڈی ہے اور ڈائریکٹر ہے, ڈی ڈی ہے اور ہیڈ ماسٹر ہے, ان سب سے مل کر ایک بہترین ایک پیپر بنائیں اور پورے بلتستان میں اطلاع دیں, اعلان کریں. ہاں پھر معرفی والوں واپس وہ سنا دیکھنے یہاں کھونا پہلے بھی ایسے میوزک شروع بھی ایسے پوچھو. اس کے بعد انہوں نے خود وہاں سے اپنے کراچی میں ان سے کہا کہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کے بچوں کو پڑھایا جائے, اور جو نہیں پڑھتے ان کے لیے ایک ٹیکنیکل اسکول کھولیں, اور خواتین بالکل بیکار بیٹھی رہتی ہیں, بہت غربت ہے, ان کے لیے ووکیشنل اسکول کھولا جائے جس میں لڑکیاں جو ہے نا وہ سلائی کڑھائی وغیرہ سیکھ کے نا اور فردر اس کو ایکسپینڈ کریں. تو ہو بہو اسی طرح سے کام کیا. چنانچہ خبلو خاص میں ووکیشنل اسکول میرے ساتھ یہ لوگ چلے گئے. وہاں پہنچتے ہی پہلے ڈیمانڈ جو ہے ووکیشنل اسکول کا 6 لاکھ روپے منظور کیا انہوں نے ایڈوائے میں, 6 لاکھ روپے, اور بعد میں وہ تقریباً 7.5 تک چیک چلا گیا. اور اس کے بعد ایک امام بارگاہ تھا گرنے والا, وہ اس کے لیے کوئی 3.5 لاکھ روپے منظور کیا. اور اس کے علاوہ وہاں پر ایک سکول ہم نے کھولا تھا, وہ ٹیچر ریٹائرڈ ٹیچر کام کر رہے تھے, ان کو کوئی ایک پیسہ بھی تنخواہ نہیں ملتی تھی, لوگ تو نہیں دے سکتے تھے, تو ان کی بھی انہوں نے سیلری جو ہے منظور کیا. یہ اس کے علاوہ آگے سیلنگ ایک ایریا ہے وہ جس میں ان کے وہ ملازمین کا گھر ہے, وہاں گئے, وہاں پر ایک یونیورسٹی کا ایک وہ تھا خانقاہ, وہ آ گئے. ہماری جو جامع مسجد جس کو خانقاہ کہتے ہیں, یہ کسی زمانے میں بنا تھا, اس وقت آبادی بڑھ چکی ہے, تو 10 لاکھ ان کو وہیں پر منظور کیا. اور ان کا ایک مدرسہ تھا آگے گن میں, سیلنگ گن میں, وہ کوئی ٹوٹا پھوٹا تھا, لوگ غریب تھے, آپ کو پتہ ہے وہ کہاں اگا سکتے, ان کو بھی مگر کوئی 3 لاکھ کے قریب وہ منظور کیا. اور اس کے بعد ایک مسجد جو جہاں پر جن کا ملازم تھا ان کے گھر کے پاس ایک اچھی مسجد بنا دی, مدرسہ بھی بنا دیا. یہ کر کے نا یہ واپس چلیے. اب وہ اس وقت تک ہے ووکیشنل اسکول, کوئی 6-7 سال میں کم سے کم 400-500 لڑکیوں نے ٹریننگ لی, اور انہوں نے فردر اور بچوں کو ٹرین کیا ہے. اب تو ہر گھر میں کارخانہ اسی طرح سے ہے. اور یہ جتنے لوگ پڑھ کے نکلے ہیں نا وہ سارے آرمی میں ہے, اور ڈی ایچ او کوئی 5 ہیں, ڈاکٹر, انجینئر کا شمار ہی نہیں, بے شمار ڈاکٹر اور انجینئر. اس طرح سے معرفی کا بہت زیادہ فائدہ ہوا. اس کے علاوہ کتنے اسکول بنے جہاں انڈیا کے وقت میدان میں پڑھ رہے تھے نا, اب بھی پڑھ رہے تھے میدانوں میں, درختوں چنار کے نیچے, مرگے کے باہر, یہ سب ختم کر کے ہر جگہ اسکول بنایا.
اور جہاں ڈسپینسری نہ تھے ہر جگہ ڈسپینسری بنایا. کتنے مریض تھے جن کا علاج ہو ہی نہیں سکتا تھا, لا علاج تھے, سب کا علاج کروا دیا. کتنے یتیم بچوں کی شادیاں کروا دی, اور کتنے عجیب و غریب قسم کے بیمار جو اب بھی, میں نے کل پڑھا اشتہار وہ آپریشن کا, اب تک جاری ہے یہ کام. اس وقت کے جو اثرات ہیں نا اب بھی موجود ہیں. اور کتنے سکول بن چکے ہیں جی, کتنے ڈسپینسری بن چکے ہیں, کتنے مسجد بن چکے ہیں, کتنے مریضوں کا علاج ہوا ہے, میں بیان نہیں کر سکتا. اور ادروائز بھی جتنے غربا میں پیسے تقسیم کیے غربت کو ختم کرنے کے لیے, وہ الگ چیز ہے. بہت انہوں نے کام کیا ہے, بہت ہی کام کیا ہے, بغیر کسی یا مذہبی یا کوئی سیاسی کچھ بھی نہیں, بس جو ڈیزرو کرتا ہے وہاں بنا دیا اللہ کے فضل سے. مہدی آباد ہسپتال پہنچوں. ہاں, اب اس وقت ایک بہت بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے جس میں اچھے لوگ, یہاں اسکردو میں بن رہا ہے, جو اسکول میں بن رہا ہے جس میں تمام ویلی کے لوگ جو ہے اس سے استفادہ کریں گے. 30 کروڑ خرچہ ہے جس پر, 30 کروڑ. بتاؤ 30 کروڑ کا خرچہ تو کس قدر کمال ہے. مارفی میں کتنے سال رہا جی آپ؟ مارفی فاؤنڈیشن میں میں نے 15 سال کا. 15 سال. آپ نے کس سن سے شروع کیا تھا؟ 84-85 سے شروع سے 85 سمجھو شروع سے. اور کب ریٹائرڈ ہوا آپ کا؟ میرے پاس لیٹر ہے, مجھے یاد نہیں اچھی طرح سے, کچھ سال ہو گئے ریٹائر ہوئے. وہ میرے ہارٹ میں کوئی تکلیف ہو گئی تھی, تو ڈاکٹروں نے کہا تھا جو رف راستہ ہے, پہاڑوں پہ چڑھنا اترنا, یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. آپ نے کتنے عرصہ کام کیا؟ 15 سال. تو اس میں ایڈمنسٹریشن کا کام کیا, تو اس میں کیا کیا کام کیا؟ اس میں تو یہ جتنی بلڈنگ ہم نے بنائی, جتنی بلڈنگ بنائی, یہ سارا میرے سامنے بنا ہے. مسجد, جامع مسجد, ایک کلر مسجد, بی کلر مسجد, سی کلر مسجد, مسجد کی 4 قسمیں. تمام بلتستان میں کوئی کونے شاید خالی ہو. ڈسپینسری جو جہاں سے جو ریکویسٹ آیا وہ سب میں بنا دیا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس وقت موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. وہ جن نے وہ قبول کا جو اسکول ہے نا, وہ نمبر 1 بلڈنگ ہے معرفی فاؤنڈیشن کا. اس کے بعد یہ کام شروع ہوتا رہا. اور یہ لڑکے بھی ہیں نا, وہ ماشاءاللہ جتنے بھی لڑکے گئے وہ سب اچھے پوسٹوں پہ آ گئے ہوئے ہیں. اس کے بعد میں کسی وجہ سے وہ کسی شکایت وکایت کے تحت شاید وہ ختم ہو گیا. ابھی وہ ایک اور کسی جگہ یہ چل رہا ہے کام. باقی معرفی کا بہت بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے جی, بہت کام آ گیا انشاءاللہ تعالیٰ, یہ بہت اچھا ہے. ایک اور کام میں نے کہا برادر, وہ یہ ہے کہ ایک اور ادارے سے میں نے کانٹیکٹ کیا اور اس سے بہت فائدہ ہوا. وہ کیا تھا؟ وہ ایک ادارہ ہے کراچی میں, ان سے میری اتفاقیہ ملاقات ہوئی. وہ بڑے اچھے مطلب فلاحی کاموں میں بہت آگے جاتے تھے. پتہ لگا, میں بھی گیا ان کے آفس میں ایک دفعہ جا کے ان سے بات چیت کی. ان سے کہا کہ آپ یہاں کراچی میں جہاں کارخانے ہیں, جہاں تک گھروں میں بھی ملازمین لگتے ہیں, غریبوں کا اچھا خاصا کھانا پینا ہوتا ہے, تو ہمارے بلتستان کی طرف تو کسی کا رخ ہی نہیں ہوتا. تو کاش آپ بھی آتے ہمارے. میں نے اپنے اس کی پوری بریفنگ دی ان کو کہ بلتستان میں کیا حال ہے, نہ کوئی کارخانہ ہے, اور 6 مہینہ تو برف میں ڈھکی رہتی ہے, کام نہیں کرتا. باقی سردیوں کی معنی اس میں بھی کوئی محدود قسم کی زراعت ہوتی ہے, باغبانی ہوتی ہے, ان کی کوئی مارکیٹنگ بھی نہیں ہوتی ہے. تو آپ ایسا کریں, ہمارے پاس کتنے یتیم بچے ہیں, اتنے غریب لوگ ہیں جن کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. یہ حقیقتاً میرے علم میں تھا کہ کچھ یتیم بچوں کو سکول سے یونیفارم نہ ہونے کی وجہ سے, اور یونیفارم نہ ہونے کی وجہ سے, فیس نہ ہونے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا تھا. یہ مجھے میرے نالج میں لایا تھا, میں چونکہ یہ کام کرتا تھا. تو ایک خاتون نے مجھے کہا کہ ہمارے ہاں کچھ غریب اور یتیم بچے ہیں, ان کے پاس ایک موٹا رجسٹر ہوتا ہے, وہ اپنے کلاس فیلو سے گاؤں سے ان سے کتابیں لے کے وہ سارا سبجیکٹ جو ہے اسے ایک رجسٹر میں
لکھ کے پھر کتابیں واپس کرنا پڑتا ہے. کاپیاں نہیں ہوتی ہیں, قلم نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح سے بہت پریشانی ہوتی ہے. ایک ہمارے مولانا صاحب ہیں, یہ بچوں کو قرآن شریف پڑھاتا ہے, اسلامی تعلیم دیتا ہے. اس نے مجھے ایک دن کہا بڑے پریشانی میں کہ جعفر صاحب مجھے گھروں سے ناشتہ ملتا ہے, کھانا ملتا ہے, بس وہ صبح شام کھانا ملتا ہے, جہاں شام ہوتی ہے وہاں میں لیٹ جاتا ہوں, تو میرے پاس پیسہ بالکل نہیں ہوتا. اب میں اور میرے بیوی ہے, چلو میں نے کھانا کھا لیا, بیوی بھی کہیں قرآن پڑھاتی ہے, لیکن کوئی مہمان آتا ہے, کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے, تو پھر میرے پاس کوئی ایک آنا بھی نہیں ہوتا. تو آپ مہربانی کریں کہ ہم دونوں ٹیلرنگ جانتے ہیں لیکن مشین نہیں ہے. مشین ایک ہوتا تو ہماری زندگی بن جاتی. تو میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. اپنے یار دوست ان سے بات کروں گا تو میں اس کا دوں. آیا ایک دوست سے کہا کہ یہ معاملہ ہے یار, وہ اس وقت وہ جو اچھا مشین ہے وہ 2000 کا آتا تھا, تو اس نے 2000 ایک دم نکال دیا. میں نے 2000 کی مشین خریدی, اس کو بھیجا. خوش عرصے کے بعد میں چلا گیا تو وہ انتہائی ممنون تھا بیچارہ. کہتا ہے آپ نے ہماری زندگی بنا دی, اللہ کے فضل سے اب ہم آرام سے رہ رہے ہیں میاں بھی. ہم خود چائے بناتے ہیں, مہمان آئے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے, چھوٹا موٹا خرچہ جو ہے ہمارا چلتا رہتا ہے. ایک مشین کی وجہ سے ہماری زندگی بن گئی. یہ میں نے بات اس سے کی, اس سیٹ سے, کہ آپ لوگ کیوں نہیں آتے. مجھے یہ معاملہ یہ میرے ساتھ پیش آیا ہے. ایک آدمی کو ایک مشین ملی تو وہ مہینوں تک میرا شکر گزار ہوتا رہا. کہتا آپ نے ہماری زندگی بنا ڈالی. تو دینے والے کے لیے بھی کوئی بوجھ نہیں ہے. 2000 روپے کی کیا ہے, اور 2000 میں اس کی زندگی بنتی ہے. تو بچے اسکول جا سکتے ہیں, فیس دے سکتے ہیں, یونیفارم رونا نہیں بنانا ہوتا. تو اس آدمی سے معلومات کیا ہے. تو آپ بھی کبھی, آپ لوگ لاکھ پتی لوگ ہیں, آپ یہاں پر پتہ نہیں کتنے پیسے دیتے ہیں, 1-2 ہزار کی کیا ہے. تو اس طرح سے کتنے یتیم بچے, کتنے غریب یتیم بچے جو ہے نا وہ آباد ہو جائیں گے. بس اتنی بات کی. میں اس کا ارادہ بھی نہیں تھا, قسم خدا کی بالکل نہیں تھا. یہ ہمارے اسکول اشرف پبلک اسکول والا میرے ساتھ تھا, اس کی کام تھا. تو یہ کیا کہ میں خاموش رہا, مجھے کوئی زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتے. تو جب میں اجازت لے کے کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہرے, 5 منٹ ٹھہرے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. جب کوئی کام تھا وہ ختم کیا. اس نے کہا کہ جعفر صاحب میں آپ کی بات مجھے بہت 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 پسند آیا, میں بہت خوش ہوں. یہاں پر کراچی میں ہمارے ساتھ بڑے دھوکے ہوتے ہیں. سعید صاحب کہہ کے چٹ لاتا ہے اور مافیانہ طور ہم رپورٹ مانگتے ہیں, تو سعید نہیں ہے. جتنے اس قسم کی فیملی ہے ان میں آپ تقسیم کریں. اتفاق سے اس وقت ان کی مسز جو ہے وہ میری بھتیجی ہے, وہ میری بیٹی اور بھی 2 یہ ان کی سہیلیاں ہیں. یہ غریب گھروں میں تھوڑے چھوٹے معاملے پہ مدد کرتے ہیں. وہ پتہ کرتے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے. کسی کو کاپی دی, کسی کو یونیفارم دیا, کچھ دے, لیکن زیادہ تو کوئی دے نہیں سکتا تھا. تو ان سے میں نے پتہ کیا کہ آپ پتہ کریں یہاں پر کتنی سی لڑکیاں ہیں جنہیں پولیس والے, ایک RSP والے اور ایک اور محکمہ, 3 محکمے نے یہ کھولا ہوا تھا ووکیشنل. وہ ووکیشنل وہ ٹریننگ دے کے سرٹیفکیٹ دے دیتے تھے لیکن مشین نہیں دیتے تھے. تو ایسی لڑکیاں وہ تھیں 15-20 تھیں. تو میں نے یہ جب پیسے دیا 50,000 تو میں پنڈی آیا. پنڈی سے میں یہ مشینوں کی دکان کی تلاش میں گیا. تو مری روڈ پہ بہت بڑی دکان تھی, اس پہ بہت مشینیں تھیں. تو وہاں جا کے میں نے ان سے سلام کیا, علیہ السلام کیا. میں نے کہا جی کہ مجھے مشینیں چاہیے, اچھی مشینیں, کیا کاسٹ ہے تھوک. کہا کہ یہ 2000 روپے کا ہے. یہ پمفلٹ دیکھو, اس میں تمام قسم ہے, اس میں کوالٹی بھی ہے, قیمت بھی ہے. تو میں نے کہا آپ اس میں کوئی رعایت نہیں کر سکتے, صرف اور صرف یتیم بچوں کے لیے ہے.
جو بیوہ عورتوں کے زیادہ اور چھوٹے بچوں کی کفالت کرتے ہیں، ان کے لیے کسی نیک دل آدمی نے یہ پیسہ مجھے دیا ہے تو میں صرف یہ بات کر کے محنت کر کے ان تک پہنچانے کا کام کر رہا ہے، یہ کوئی خرید و فروخت کا کام نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ ادھر تشریف رکھے، میں پھر اس صوفے پہ بٹھایا تو انہوں نے آگے کسی کو فون کیا، شاید ان کا مینیجر تھا، کہا کہ یہ اسکردو کا ایک آدمی ہے، اس کے زبان سے خدا نے یہ نکلوایا کہ آدمی شریف معلوم ہوتا ہے، اس کو کیا پتہ میں شریف ہوں کہ شریر ہوں، 2 منٹ میں یہ اللہ نے کہلوایا اسے۔ تو اس مینیجر نے یا مالک ہے، اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں، کمپنی ریٹ پہ میں کم نہیں کر سکتا، میں ایک اتھارٹی میرے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں لے جانا ہے وہاں تک جو ٹیکس ہے، کرایہ ہے، جو بھی پیسے لگتا ہے وہ آپ ساتھ جائیں اور جتنا پیسہ ہے آپ پیمنٹ کریں تاکہ یہ کمپنی ریٹ پہ ادھر مل جائے۔ دیکھو اللہ کیا کرنا ہے۔ تو 25 اس وقت تو گاڑیاں بھی نہیں تھی، ٹانگے پہ چڑھا کے ہم لے گئے تھے کوہستان منڈی میں، وہاں سے بک کیا، یہاں پہنچا۔ آپ یقین کریں 25 گھر آباد ہو گیا، 25 یتیم بچیوں کو جو شاید مڈل پاس 10ویں 9ویں پڑھے تھے، اس کے آگے نہیں پڑھ سکتے تھے، تو انہوں نے کام سیکھا ہوا تھا۔ تو ایک بہترین عالم دین میرے پاس تھے، ان کو ساتھ لے کے ان کے 10 مبارک سے یہ لے کے فوٹو ووٹو لے کے ان بچوں کا کر کے میں نے اس کو بھجوا دیا۔ تو بے حد خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ کبھی اسکردو تو آ جائیں، اپنی آنکھوں سے تو دیکھیں کہ میں صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں، آپ کو گھر دکھائیں گے، لوگوں کی زندگی دکھائیں گے کہ کس زندگی میں رہتے ہیں۔ تو اتفاق سے وہ 3-4-5 آدمی لے کے آ گئے یہاں پہ، پہلے کبھی نہیں آیا تھا، ان کا چلو اسکردو بھی دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آ کے مجھے فون کیا کہ میں آیا ہوں، آپ ادھر آ جائیں ریسٹ ہاؤس میں۔ میں ریسٹ ہاؤس گیا، پھر میں نے ان کو دعوت دی، پھر اس کمرے میں لا کے ان کو جو خدمت کر سکتا تھا کھانا پیانا کر کے شکریہ ادا کر کے وہ ان کو یہ تذکرہ کہ آپ کا 25 گھر جو ہے نا وہ آباد ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے میں ہر گھر دکھا سکتا ہوں آپ کو یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بڑا خوش ہوا۔ پھر یہ ایئرپورٹ پر گئے، میں تو چونکہ اسٹیشن مینیجر رہا تھا، ریٹائر ہوا تھا، میں نے کہا کہ سیٹ کی کوئی پریشانی نہیں، یہ جتنے لڑکے ہیں سب میرے شاگرد ہیں، جو میں کہوں گا وہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ آئے، میں سیدھا لے کے گیا وہاں پر، ان کی بورڈنگ کر لی، سوال کر کے وہ لانچ میں چلے گئے۔ یہ حسین صاحب ان کا نام ہے، وہ میرے ساتھ کہتے ہیں جعفر صاحب آؤ اس وقت گپ شپ کرتے ہیں۔ جہاز کے آنے تک ادھر گھومتے گھامتے کونے میں لے گئے اور مجھے 50,000 روپے بھی دے گا، یہ اسی کام کے لیے ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ ہمارا پیسہ جو ہے نا صحیح جگہ پہ ہم نے پہنچا دیا۔ میں بہت مطمئن ہوں، آپ کی بہت مہربانی۔ ایک راستہ کھول دیا تو غربت کی حد ہے کوئی مختلف حوالوں سے، تو میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ہمارے پیسے کو جائز مانگ، ہم تو اللہ دیتے ہیں اور اللہ دیکھتا بھی ہے وہ کیا کرتا ہے۔ تو آپ جیسے آدمی نے میرے 100% آپ کے پیسہ جو ہے نا صحیح جگہ پر پہنچا دیا۔ تو اور کی ضرورت نہیں ہے، تو اچھا نہیں لگتا یہ پیسوں کے معاملے میں جو ہے نا، آدمی خدا نخواستہ یہ سوچے کہ بندہ پھر کمبل بن کے پھر آ رہا ہے ہماری طرف، تو اس سے تو ہمارا مننا اچھا ہے۔ ہم تو صرف لوگوں کے لیے کرتے ہیں، خدا کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، ہمارا کوئی غرض نہیں۔ بالکل کہتے ہیں جعفر صاحب آپ کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم 100% مطمئن ہیں، ابھی آپ ہمارا پکا آدمی ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں جی، تو اس نے کہا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے یہ پہنچا دیا ہے۔ اس نے اس 50 کے علاوہ اور 55,000 اور بھیجا۔ وہ جن اسکولوں کے بچے آؤٹ ہو چکے ہیں ان کو پھر یونیفارم دیں، خرچہ دے دیں، ان کو پھر دوبارہ اسکول میں ڈال دیں، اسکول میں ڈال کے تمام بچوں کو، اب لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، مختلف ایج ہے، ان سب کا حساب کتاب کر کے
اس لڑکی کے کتنے گز میں بنے گا, اس کا کتنا بدن, سلائی کے کتنا ہوگا, یہ وہ سارا کر کے اکٹھا کر کے میں نے سارا کپڑا خرید کے تو درجیوں سے کہا کہ آپ کچھ رعایت دیں, یہ یتیموں کے لیے ہے. تو کئی درجی نے آفر کیا کہ میں سیتا ہوں یہاں, تو ان کا سب کو وردی سلا کے پھر اس کو بھیجا دیا. اس کے بعد سے متواتر وہ مدد کر رہا ہے. اس وقت تو صرف رمضان میں 3 لاکھ روپے ہمیشہ بھیجتے ہیں. اس سال بڑی خوشی سے انہوں نے 4 لاکھ بھیجا. اب جتنے غربا ہیں ان کو سب کو اکٹھا کر کے 100% صحیح کر کے ان کو راشن خرید کے ان کو پیک کر کے ان کو فوٹو لے کے وہ میں تقسیم کرتا ہوں. تو ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے اللہ کے فضل سے, خدا کا فضل و کرم. اس قسم کے اچھے کام بہت سارے ہیں. اور ایک سال انہوں نے 6 لاکھ روپے بھیجے یا غریبوں میں رضائی اور بستر تقسیم کریں, نئے رضی اور تلائیاں. تو اللہ کا شکر ہے جی, اللہ نے بہت توفیق دیا, خدا کا فضل و کرم ہے, بڑے خوش ہیں. یہ ہے جی, وہ ہے کیا نام ہے جی, محفل مرتضیٰ اچھا کراچی. بولو کب سے یہاں سروس کا یہ پیو حال شروع پہ سر پچی میں. ہاں پولو تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت سب ہمارے جتنے بھی لڑکے تھے ان کے والد جو ہے نا وہ پولو کے کھلاڑی تھے. تو چنانچہ آٹومیٹک خود بخود تو وہ ہماری یہ طبیعت پولو کی طرف گئے. گھوڑا ہمارے گھر پہ بیٹھو ہمارے اسٹک. تو اس طرح سے جو ہم عمر لڑکے تھے ہم نے انہی گھوڑوں پہ شروع کیا, خپلوں سے شروع کیا. بڑا اچھا, مطلب پہلے ہی آپ کو پتہ ہے ایک وہ ٹکو جس کو کہتے ہیں, اس سے ہم پولو کھیلتے تھے, گراؤنڈ میں پولو کھیلتے تھے. تو اس کا مشق تو ہمیں پہلے تھا ہی تھا. تو گھوڑے بھی چونکہ گھوڑے تھے, اب تو گھوڑ سوار بھی ہمارا تجربہ یقینی بار ہونے والی تھی, وہ کیا. تو ہم نے پھر اپنا اسٹوڈنٹ کا ایک ٹیم بنایا. پھر وہ کبھی بوڑھوں اور والد و بیٹوں پہ مقابلہ ہوتا تھا, ہم جیت جاتے تھے. اور باقی اور ادھر ادھر کی چھوڑ بٹ سے, سرموں سے اور کہاں سے لوگ آتے تھے. تو اس طرح سے میچ کھیلتے کھیلتے ہمیں کافی تجربہ ہوا. اس کے بعد جب میری اپوائنمنٹ ہوئی تو یقینی بات ہے کہ وہ شوق ساتھ ہمارے ساتھ تھا. تو اسکردو کے گراؤنڈ میں ہم نے کھیلنا شروع کیا راجہ صاحب کے ساتھ, اور راجہ شکر, وزیر فیض وغیرہ اور جتنے بھی اچھے کھلاڑی تھے سب. تو کھیل کے بعد ہماری ایک اچھی مضبوط ٹیم ہو گئی. پھر فوج آ گئی. فوجی جو آفیسر تھے وہ بھی بڑے شوقین تھے, تو انہوں نے اپنی ایک ٹیم بنائی. پھر اس کا مقابلہ ہوتا تھا تو اکثر ہماری جیت ہوتی تھی. اللہ کے ہم تو ماہر تھے. تو بڑے عوام جو ہے نا ہماری بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے. کئی سال ہم نے پولو کھیلا. اس کے فوٹو بھی میرے پاس تھے. افسوس کہ یہ اس دن کا مجھے نہیں پتہ تھا کہ کبھی اس کی ضرورت پڑے گی. وہ فوٹو بھی ہمارے پاس تھے. شاید ایک آدھ فوٹو میرے پاس ہوگا, وہ شاید ایک آدھ ہو. باقی جتنے بھی اچھے تھے جو قابل شو تھا وہ نہیں رہے ہمارے پاس. وہ بس وہ پرانا وہ سمجھ کے چھوڑ گیا. تو اس وقت یہ مشہور کھلاڑی کون تھے آپ لوگوں کے زمانے میں؟ راجہ شگر بہت ٹاپ کا, راجہ اسکردو ذوالفقار صاحب. اس کے بعد وزیر محمد علی صاحب جو پورے گراؤنڈ کے اندر رہتے. ایک آچو پھیرائی, وہ بھی اس کے بہت خوبصورت گھوڑا ہوتا تھا, بڑا اچھا کھیلنے والا تھا. ایک میں تھا, ایک وزیر فیض محمد صاحب تھے جو میرے اسسٹنٹ, میرے آفیسر تھے, یہ تھا. اور ایک کتپن میں رسول صاحب تھے, وہ بہت بہترین کھیل رہے تھے. ایک غلام احمد نیو رنگا تھا, یہ بھی بہت اچھا کھیلنے والے تھے. یہ جو 6-7 کھلاڑی ہیں نا ان میں ٹاپ کے یہی لوگ تھے جی. یہ باقی اور سواریوں کا کوئی حد ہی نہیں, بہت زیادہ تھے, اچھے سواریاں تھیں. تو زیادہ تر ان کا مقابلہ ہمارا فوج کے ساتھ ہوتا تھا. تو بہت یعنی فنکشنز پہ, نوروز پہ اور ادر دنوں میں یہ میچ ہوتا تھا.
پبلک کو بڑی دلچسپی یہ تھی کیونکہ ہمارا قومی گیم ہے اس لیے اس میں بہت ہوتا تھا. پھر ہاکی کا بھی میچ آرمی کے افسروں کے ساتھ اور مکس افسر سول اور فوجی کے ساتھ ہم نے ایک دفعہ کھیلا, پھر ہماری جیت ہو گئی. بہت اچھا پبلک نے ہمارا بہت حوصلہ افزائی کی. اس طرح سے بہت اچھا اپنا قومی گیم تھا پولو. تو باقی ہاکی, والی بال, فٹ بال, یہ تو جتنے بھی فنکشنز پاکستان میں ہوتے ہیں گلگت بلتستان ملا کے اس میں یہی گیم کھیلا جاتا ہے. بہت اچھا مزہ آتا ہے اس میں, بڑی دنیا آتی ہے دیکھتی ہے اور بڑا حوصلہ افزائی بہت کرتے ہیں. یہ اچھا تھا جی. ہاں دیکھنا دین تنگا دسوی با متعلملی شدا سو غیتا مطلب فوجی برتی کو این پدے دین ایل توسن کوئی پھر اس کی سے چوس دینا ہے یمبو سو دین کو گار سو پتہ میں نا سو سدا متعلملی شدا. تو وہاں سے وہ انہوں نے یہاں چامد جو دے او میں جالا انا ہی زمان پخون سے راشن باشن جی کھلانے ذات ہوں میں جب جانے لگا تو وہ بنولنگس کپڑی زینی سو سے سو کارفو جو تانس رائفل پمینس بس اب خدا حافظ. پتہ میں غلا لملا راشن چیزیں چیمیں چان سا پتہ میں دے راشن تین زرے چین خالی وجگ زجا سمیت پیدو من تو پتہ میں دیکھنا لملا غا چیز ہو چیزوں گاؤں سو خدا جانے دیکھا مت غلا یاد دی دکومت ہے کون تا دے سانگا کرنے سورے دو گھرے پھیبے تھا سے رنٹا تو پہلا دے حالا تو تھا سنگالا جتنا چاہیے تھا وہ کوئی بولنے تو من دین غایا پھر رونا سوس ابا کارپیتو کو نا کارپیتو نو چترالی پوج چاہیے پنسودے دی کامولا باسپا دوسرو چادنے دو کامل کیلے سودے ہوں سی جو کوئی خاص یونیفارم چیمت پنسوک دے باسپو دی کیلے تو شاید کھابا انہیں دو حفاظت انسوا دو گنے سودے اور گنتا سے غائل تو سے نظام ابھی آتا کھانا کے لیے دین روٹی لنگری روٹی نا حلوہ یہ چوچے دو چلو جاؤ حلوہ آرام سے زن دو پایوتا حلوین سوک اچھا جو دل شربت زربین سوک دو غاتی اشکومانی فرسے یو لو دے بیلٹ پوگامیلا یو زن لو حلوہ پایو حلوہ دو غاتی زمین کبھر زور فیمین ہم سے نہیں جا کھائی جاتا ہاں تو تحق دیکھو سے اور جیسے میں سے نا افسر میں سے ندی نسپاکسر سیوں سے پھر ہم نے کھانا کھایا ایجا کون سنگالے یا رحمت پاسا سیوں تو ہندی میں دیں اس طرح بڑے خالی نگا امام حسین نسوں سے باوا دینے بس دونی باوا سوں پتہ میں زانلا چی میں سنگالے ایتو میں چانس ایتو میں لملا چاہ فیبریٹ کاسا جو سا جو لملا چیزو سنگالے ایتو میں دیاں قطعان ایتو میں سنگالے چی میں چیز سوں گا سوں گئے تھی دولی سوں بھی نہیں وہ تو نمان پو دیگا مرستے گانا کیوں ہے یا انہا خبولو یا پتہ نہیں خبول وہ تو نا چھوڑ بات اچھا ہاں پیدل وہ پیدل ہاں جوانی پر جو پتہ وہاں میں تو خلات پی ایک تو تھا نا ولولا ہاں جی بڑھتی سو اللہ لونبا چیک لگائے لو پہ حالا لونبا چیک لگائے پا گانسے تو یا اونا چوشن اوندے دینا پھیلا کے نا پھیلا یو کسی گیامسونا یمور دو کلی چیک شارگو بستر کرے پا فوجی بستر چیک دو تنگا بخو کامو جد دینا شارگو بسترنا دیسے ریلز ہمارے سامنے دینا گیامسونا در نقو چھو دینا ہوا اترائی پی یو بنچین دینا کو ریل تانا سو کیوتے پدا اور تقریباً دیگر گیٹ سے فاصلہ یم سے دین تو سوگت پتا دے خطرناک وہ بیچارے چلا گیا یا اللہ دے حادثہ بھی میرے سامنے ہوا بڑا دکھ ہوا بڑا دکھ ہوا
ده نعلى شيء زان سوسي من شيء نعلى ذهني كومت بالكل مديا ديون أوتومات شيء ده والله يدان رجع مسؤول عن كله بمت بجو ده والله أبغى قال كده بخبلو عن كله خبلو پورا فل جامسون پہلی دفعہ کله سوفن ده كويس كره بده كويس كره والله بانك شيء با بانا دون سه تا پاو سوفن با ماچولو نا شاید 14-15 سالی شاید دکتر با شاید بس دو işermet mi ba balık en son çat kamet biao musangatin lazmin ba kol ansi şerişade yanstar pavason küskür bayot atestamin men en sertamin yan ba maçı zobu ama işte semet zamanı yani ko yambo donlo na zindagi itkeli mal mazufi ya turu lagbu babulur kendi bile ne koz 10 sene çarkalın şuda bu sene çıkbu falan kurs çıkbu aladı kam düt sto tam çok kam sonra foto pesen ya ne gonmo fude öyle cinsten ne gonena o koptun avanır kalacağım iska ya bismillah ne düşünüyorsun şu nakpo vallahi billahi patamet ne ama Nadal dosya miçik balbistik de şun son ya de der gamsın gel son milata şanson yestos ya de acip cime sonra ha şişine o çok şiş ya ya sons ama çok bir karede adam iska salingi خلات pas metsu de doheka çankel yağmur dün lakban dük ben ve ya mesela Çanı zaraçık parva kamasın ala cikfe. Koy patahini. Dene son çıpala kere salin kere ava maçuli boğu guas ona halat peşesmemen ala. Xuda çipsi. Patahini laga ki yana pedal son fina çi artega son fina. Dene artala ava artaya su artala rasi ana ngasan kurson spa ansa tu do gartan sena ava çıkıyor ci tam sene sta skora kyon sena den çok tecimo din kalpana çok duyusu den ikopya den yer kelle son pi ta nerede jo ta kupa futam han kelle son tons tön al zal yan awr son kelle anatum yani şu makerba ya vallahi ya de pura chugan ya de chugan bu ama baudi ağla pata kamet de çüsi ker bin samut tasavvur kamale metson ben ağın tan var de gampiçula ha Devam olsa da niye çok ben niye çok niye çünkü çok ya to ağla sen benim gaman yiyin gaman yiyin bu yer kere güven baz konu paramedin konu nube zevet bir şey hatırcan casım ettim mesela Allah'ın zindagi ya zindagi ya अच्छा इधर फौजी नो मसोजर नामी से दो जरे देखा ना को जो से एक बेजार प्लस फिल्म सुबह रोमी गामाdan piyan ko toa kurosan ko toa kuromun ama morçik böyle şeyin lodinci ya Arapça gaması ne bu ganse mi gama bu sabusu gama Baltan son on pin manzara ya देखा ना चीज़ फिजो dena agadan savisi ko ay namin ko morçik vitamin ya si rifle pida वापस कर को पढ़ा लिखा इन क्वार्टर मास्टर बस यो हेडक्वार्टर गया को सूबेदार पोस्टलू चीज़ है ऐसे परवा में जो आपका हुक्म सरंगों पर को जानता है ने दमा को संग चीज़ ते अवरी मताउल मुल्क ने दो फौजी कर्नल पर में जो हाँ कर्नल जो या दो गामा से कामों ले पुश हो चीज़ या